تابی کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور یہاں رضاعت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا. تو تابی کی یہ شان اور عظمت کے لیے اللہ کے قرآن میں یہ نص موجود ہے. اسی طرح حدیث میں بھی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم اور مشکات جلد 2 صفحہ 553 پر یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ جہاد کے میدان میں ہوں گے اور جنگ لڑ رہے ہوں گے حتیٰ کہ ان کو فتح نہیں ہو رہی ہوگی, حتیٰ کہ وہ سوال کرنے والے ان میں سوال کریں گے کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو, شاگرد ہو, تابعی ہو, صحابہ کا بھی شاگرد ہے آپ میں سے؟ تو وہاں لفظ ہیں, مشکات میں حدیث موجود ہے باوالا بخاری مسلم, کہ کہنے والے جواب دیں گے ہاں ہے, فلاں تابعی ہے. اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسی تابعی کی وجہ سے, اس کی برکت سے مسلمانوں کے اس جہادی قافلے کو فتح دیں گے. آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا, اور بن خطاب روایت کرتے ہیں, مشکات میں یہ بھی حدیث موجود ہے نسائی کے حوالے سے, اور اس کے قریب بخاری میں بھی موجود ہے. فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہ, کہ تم پر کیا ہے میرے صحابہ کی تکریم اور تعظیم کرنا, اور جو ان سے ملے ہوئے ہیں کون تابعین, ان کی بھی تکریم اور تعظیم تم پر ضروری ہے. لیکن یہ کیا تکریم اور تعظیم کرتے ہیں, اللہ معاف فرمائے, ان کی عملی زندگی میں جو ہم نے سنا اور دیکھا ہے یا ان کی کتابوں میں جب امام ابو حنیفہ کی شان کو دیکھیں گے آپ کو ضرور پتہ چلے گا. اور حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ بھی اس شخص کو نہیں چھو سکتی, اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے رآنی, جس نے مجھے دیکھا, من رآنی, اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا. اور یہ حدیث بھی مشکات میں موجود ہے بحوالہ ترمذی, مشکات جلد 2 صفحہ 554 باب المناقب الصحابہ. تو الحمدللہ یہاں جو ان کا یہ اعتراض ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعی نہیں ہے, تو ان کے ہم نے 4 جواب آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور چاروں جوابوں کو یہ توڑنا ان کا آسان نہیں ہے. ہم اس پر ان کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان پر اعتراضات کریں. ان کے روایات بالکل صحیح ہیں اور ائمہ محدثین نے تصریح کی ہے. اور یہاں جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالتحقیق والیقین تابعی ہیں, جیسا کہ ہم نے یہاں آپ کو ذکر کر دیا حوالہ جات کے اعتبار سے, تو یہ جتنی مذکورہ فضیلتیں تابعی کے متعلق آئی ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہوئی. اب ایسے امام ابو حنیفہ تابعی جن کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی, اور ان کی شان و عظمت میں یہ اپنی لسان سے اپنی زبان, گندی زبان کو چھوتے ہیں, توہین و تنقید کرتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول کی بھی نافرمانی کی, انہوں نے اللہ کی بھی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ میں تابعین کے لیے رضاعت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوگی اور اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی, اور تم پر ان کی تعظیم کرنا اور یہ ان کی بے ادبی کرتے ہیں. تو در حقیقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ایک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی کہ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا, کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ آخر زمانے کے لوگ پہلے والے لوگوں کو لعن طعن کریں گے, اور وہ یہ ہیں. آپ نے ان کی کتابوں کو دیکھا نہیں ہے. دیکھیں دوستو, یہ آج کیونکہ پہلا دن ہے, اس میں بات ابتدائی طور پہ مبادیات کے طور پر ایسے آج آ رہی ہے, اور جو مسائل اختلافیہ ہیں نا وہاں جب آئیں گے انشاءاللہ وہاں میں آپ کو انشاءاللہ تیار بھی کرائیں گے, اور بات بھی سامنے ذرا مزیدار آئے گی آپ کے سامنے. یہ بھی آپ غیر ضروری نہ سمجھیں, یہ زبردست ہے, یہ ان کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں. تو آپ کا اس طرح ان دلائل کو سننے سے, اس بات کو سننے سے آپ کا یقین اور بھی کامل ہو جائے گا
ایقان اور یقین میں زیادتی آئے گی. تو اس لیے میں آسانی بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ علمی بات ہی نہ رہے بلکہ آسان اور عام فہم بھی رہے. میرے خیال میں تو اب بھی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو, اتنی مشکل ہے نہیں ہے. تو آگے چل کر جب مسائل چلیں گے نا انشاءاللہ اس وقت آپ کو اور بھی مزہ آئے گا, انشاءاللہ بات اور کھلے گی. تو یہاں اس قیامت کی نشانی اور علامت کا جو مصداق ہے اس وقت تو ہمیں غیر مقلد نظر آ رہے ہیں اور غیر مقلدین میں یہی بات پائی جاتی ہے. اور ایک تھوڑی سی بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں یہاں کہ میں خود بھی 10 سال تک غیر مقلد رہا ہوں. میں خود بھی غیر مقلد ہوں, پہلے سابقہ غیر مقلد, اور یہ 78 کی بات ہے. 10 سال کے بعد جب میری ملاقات میرے بھائی نے بذریعہ پہلے تو کچھ مجھے صحیح کیا, شیخ سرفراز خان صفدر امام اہل سنہ کی کتاب احسن الکلام کے حوالے سے قراءت خلف الامام کے ترک میں انہوں نے لکھی, اس کو پڑھنے سے مجھے کچھ بات سمجھ آئی, ورنہ میں غیر مقلد تھا. تو میرے بڑے بھائی جو تھے, ہم 7 بھائی تھے, ان میں سے میرا بڑا بھائی پہلے سنی حنفی بنا ہے صحیح معنی میں. پھر میں اس طرف آیا تھا اور آتے ہی میں کانٹا بدل کے چلا گیا تحقیق اور حدیثوں کے چکر میں آ کر کہ یہ اہل حدیث ہیں, قرآن حدیث والے ہیں, 400 حدیثیں رفع بیان کرنے کی کہتے ہیں, اور کہتے ہیں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی. تو اس طرح کی باتوں سے جو میں متاثر رہا, ان کی کتابیں بھی دیکھی, تو میں 10 سال تک غیر مقلد رہا ان کے ساتھ. میرے بھائی نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی مجھے, لیکن میں کم سمجھا. اس وقت کتاب دی, اس کو پڑھا, میں نے کچھ تھوڑی بہت یعنی کہ چینجنگ آئی, لیکن اچھی طریقے سے نہیں. تو آخر کار استاد محترم مولانا محمد امین صاحب اکاڑوی رحمہ اللہ کے ساتھ میرے بھائی نے ملاقات کروائی, اور جب ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, تبادلہ خیال ہوا, تو پھر مجھے وہ وہاں سے توبہ کر کے اہل سنت والجماعت حنفی ہی میں آنا نصیب ہوا, اور الحمدللہ اب بھی ہیں, اور قیامت تک اللہ تعالیٰ رکھے. تو میں بھی اس طرح ثابت غیر مقلد ہوں. قاری عبدالوکیل مشہور ہے ان کے غیر مقلد, خانپور کے, پنجاب میں ان کا بڑا مشہور مدرسہ ہے وہ بھی. تو ان کے ساتھ میں ساتھ ہی ہوتا تھا, میں بھی سب کچھ کرتا تھا. جی ہاں, اس کے بعد اعتراض ثانی. اب بات چلے گی آگے, آپ کے پناہ رکھیں بیٹھیں. جب بات تو چلے گی نا انشاءاللہ اختلافی مسائل کی, تو اس میں آپ انشاءاللہ نئی بات دیکھیں گے, نیا رخ دیکھیں گے. تحقیقی طور پہ آپ کو میں اجازت بھی دوں گا, آپ بے شک سوال کریں گے فنی اعتبار سے بھی, اور ویسے بھی جو آپ کو اشکالات ہوں گے وہ انشاءاللہ جوابات دیں گے, مدلل دیں گے. آپ اطمینان رکھیں, ابھی پہلا دن ہے اور پھر ہے بھی یہ مبادیات, ابھی مبادیات ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ مبادیات کی نکل جائے تو آپ یہاں آرام سے بیٹھیں. تو جو ہی کھانے کا ٹائم ہوگا انشاءاللہ ہم اس وقت اختتام کریں گے. ابھی آپ انتظار کریں اور توجہ کامل رکھیں. تو ان کی طرف سے اعتراض ثانی یہ ہے, دوسرا اعتراض. غیر مقلد کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدتاً مرجئہ تھے, اور شیخ عبد القادر جیلانی, یہ دیکھیں کہ میں نے پہلے اعتراض کے جوابات کچھ پڑھائے ہیں, ان میں اگر کچھ عبارتیں آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں خلاصے کے طور پہ, نہیں تو آپ فوٹو کروا لیں, یہ آپ کے لیے آسان ہے. حضرات کہہ رہے ہیں کہ کچھ آپ لکھ لیں تو اچھا ہے. تو بہرحال آپ دوسرے میں لکھوا دیں گے دوسرے جواب میں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ اصحاب ابی حنیفہ کو فرقہ مرجئہ میں شمار کیا ہے, یعنی یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. کما فی کتب غیر مقلدین و غنیت طالبین. اب اس کا جواب, پہلا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض سب سے پہلے فرقہ قدریہ معتزلہ نے کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر. کیوں؟ حتیٰ کہ غسان مرجی جو تھا اپنے عقائد و نظریات کی اشاعت کے لیے انہوں نے امام صاحب کی طرف یہ نسبت کی, حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قدریہ اور معتزلہ اور مرجئہ ضلالہ کے سخت مخالف تھے. خود ان کے رد میں مستقل کتابیں لکھی, جس کو جو کہ مشہور کتاب ہے الفقہ الاکبر, یہ عقائد کی کتاب ہے,
نظریات کی کتاب ہے، مسائل کی کتاب نہیں.